روزانہ نماز فجر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح صرف 70 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ پورا دن رب تعالیٰ آپ کی ہر حاجت خود بخود پورا فرمائے گا۔ مال اور دولت اور رزق بوریا بر بر کر آپ کو عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ جو احباب پریشان حال ہے، مشکلات میں پھنس چکے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی تمام تر پریشانی اور مشکلات کو دور فرما دے۔ پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد صرف چند منٹ 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ اس تسبیح کے فوائد اور برکات اتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے رب تعالیٰ پورا دن آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ جو چیز آپ کی ضرورت میں آئے گی، رب تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ جو چیز آپ چاہو گے، رب تعالیٰ آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ مال اور دولت رب تعالیٰ بوریا بر بر کر عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح بڑا ہی باکمال تسبیح ہے۔ جو بھی بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، مشکلات میں پھنس چکا ہے، پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے رب تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برستی ہے کہ بندے کی تمام تر پریشانیاں، مشکلیں فوراً ٹل جاتی ہے۔ دوستو، جو بندہ غریب ہے، لاچار ہے، نادر ہے، غربت تنگ دستی کی زندگی میں گرفتار ہے، تو رب تعالیٰ اس وظیفے کے پڑھنے سے تونگری، مال اور دولت، امیری عطا کر دیتا ہے۔ جو احباب پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہے، خواہ کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ اس بندے کو فوراً شفا عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے مال اور دولت کی پریشانی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بندہ ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی امراض بندے کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ پھر دوستو، مال اور دولت کی کمی ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں غریب ہو، اپنے خاندان میں غریب ہو، تو کوئی اس کا نہیں سنتا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اس کو تانے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی بھی جو ہے اس کو تانے دینے لگتی ہے۔ تو مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے، جس کے ہونے نہ ہونے سے انسان کی زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو مال اور دولت کی اتنی کثرت عطا کرے گا، یقین مانیے کہ زندگی بھر آپ کو کبھی بھی مال اور دولت کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس وظیفے سے رب تعالیٰ آپ کو ایسا کاروبار عطا کرے گا کہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کاروبار ہے لیکن نہیں چل رہا، اس وظیفے کے پڑھنے سے ایسا چل پڑے گا کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں رہے گا۔ آپ کے دکان پر گاہک آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے مال اور دولت میں جتنا بھی آپ کو نفع ہوگا، اس میں اتنا برکت ہوگا، اتنی برکت رب تعالیٰ عطا کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہی یقین کے ساتھ۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی آپ کے وظیفے میں اثر رہے گا۔ پیارے دوستو، یقین ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ ان تمام تر مخلوقات کو روزی عطا کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ رب تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رب تعالیٰ پر بھروسہ اگر آپ اس خاص طریقے پر پختہ رکھیں گے، تو رب تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو روزی عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، زندگی میں آپ نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہہ لیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، جو بات کہہ دیتے ہیں وہی کام ہو جاتا ہے، جس کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتے ہیں وہی کام جو ہے، وہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسے اعمال میں یقین کا اثر بہت ہوتا ہے۔
کیونکہ ان لوگوں کا یقین رب تعالیٰ پر اس حد تک مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ جو بھی رب تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک ایسا باکمال وظیفہ آپ کو دینے والا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھو گے تو اسی دن رب تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کی مشکل خود بخود آپ کو حل ہوتا نظر آئے گا۔ جو چاہو گے، جس چیز کا تصور کرو گے وہی چیز آپ کو ملے گا، بس آپ کا یقین کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھو گے، اس نیت سے پڑھو گے کہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ مجھے یہ فلاں چیز عطا کرے گا، میری یہ مشکل کو ختم کرے گا، حاجت کو پورا کرے گا، پھر آپ دیکھیے پیارے دوستو وظیفہ کیا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد پیارے دوستو ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، فرض، اور جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے سنت طریقے سے وضو کرتا ہے تو ان کے اعضاء کے متعلق اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے حوالے سے، پاؤں دھوتے ہیں ان کے حوالے سے جتنے بھی ان سے گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ وضو سے فارغ ہو جائے اور خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ تو پیارے دوستو جب بندہ اس طریقے سے نماز پڑھ لے اور وہ بھی نماز فجر، جو کہ بڑے ہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ایسی گھڑی جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے جس کا مفہوم ہے کہ فجر کا وقت ایسی وقت ہے کہ جس میں راتوں کے جو فرشتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور صبح کے فرشتے نیچے اترتے ہیں، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ نماز فجر کے بعد جو وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے پہلے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس وقت بندوں کی رزق تقسیم کی جاتی ہے۔ تو محترم دوستو اگر آپ ان اوقات میں یہ تسبیح پڑھ کر رب تعالیٰ سے مانگو گے تو پیارے دوستو آپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، آپ کو جو چاہیے فوراً ملے گا، کیونکہ ایک خاص گھڑی ہے یہ، جس بندے کو بھی نصیب ہو جاتی ہے اس کی زندگی رب تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اب تسبیح آپ نے کیا کرنی ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد جب بھی آپ جو ہے نماز ادا کرے اپنی تسبیحات پڑھ لے، اسی ہیئت پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے جو ہے 3 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنی ہے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس دن کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم ہے حدیث کا کہ میری یہی تمنا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو پیارے دوستو سورہ یاسین 1 مرتبہ آپ اس نیت سے پڑھ لیں کہ آپ کی دن کی ساری حاجتیں رب تعالیٰ پوری فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پیارے دوستو یہ وہ کلمات ہے جس کے حوالے سے جو ہے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوگی، ضروریات ہوگی، رب تعالیٰ ان تمام تر مسائل میں آپ کے لیے کافی رہے گا، کیونکہ اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے تمام تر معاملات رب تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ رب تعالیٰ بے شک رب تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو جب آپ کے غم آپ کی شدت سے بڑھ جائے، جب آپ کی پریشانی حد سے بڑھ جائے، جب آپ کی بیماریاں جو ہے وہ آپ کی بس سے نکل جائے، جب آپ کی مشکلات پریشانیاں اس میں آپ عاجز ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، اگر ایسے لمحے میں آپ اس وظیفے کو پڑھو گے اور رو رو کر آپ صرف 70 مرتبہ
ان کلمات کا ورد کرو گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، رو رو کر اگر آپ 70 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کرو گے اور اس کے بعد آپ آخر میں 3 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرو گے، پیارے دوستو یقین مانیے یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے فوراً فرشتے آپ کی مدد کے لیے رب تعالیٰ بھیجے گے۔ جو چیز آپ مانگو گے رب تعالیٰ اسی وقت آپ کو عطا کرے گا، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، تنہائی میں آپ نے دل لگا کر اس تسبیح کو رو رو کر پڑھنا ہے کہ اللہ میں اپنی ساری معاملات کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں مجھے کوئی چیز معلوم نہیں، میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری محتاجی رب تعالیٰ کے سامنے رکھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔